الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ مریض کی عیادت کے لیے جانا، اس کے بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں ایک بات سنی۔ آئیے اسی بارے میں ایک اور حدیث شریف سنتے ہیں، شاید کہ میرے اور آپ کے لیے اس عظیم عمل کی شان و عظمت دل و دماغ میں اترنے کا وہ سننا اللہ سبب بنا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ عز و جل فرمائیں گے، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ ایک ایک لفظ میں آپ اس پر غور کریں۔ اے ابن آدم، اے انسان، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ جواب میں عرض کرے گا، یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، اے اللہ، اے رب، میں آپ کی عیادت کیسے کروں اور آپ تو رب العالمین ہیں؟ فرمایا، اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو میری عیادت کے لیے نہ آیا؟ نوٹ فرمانا، نمبر 1، عیادت کے لیے نہ جانا، اس پر باز پرس ہو۔ نمبر 2، عیادت کے لیے نہ جانا، رب العالمین اپنے بارے میں فرما رہے تو میرے پاس عیادت کے لیے نہیں آیا۔ اور اس سبق کی آخری بات فرمائیں گے، اما علمت لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تجھے خبر نہ ہوئی اگر تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے اس مریض کے پاس پا لیتا۔ اللہ اکبر۔ انسان کی اس دنیا میں ایک بہت بڑی بات یہ نہیں کہ وہ اپنے رب کو پائے۔ وہ چاہتا ہے ملک صاحب جو رب کو نہ پانا چاہے۔ لوگ اس پانے کے لیے کہاں کہاں ٹکرے مارتے، یہ جو جاتے ہیں کہاں کہاں جاتے، اپنا ہدف، اپنا ٹارگٹ یہی بتلاتے ہیں کہ رب کو پانے جا رہے، اور یہاں رب کے پانے کے لیے جو نسخہ ہے بہت مشکل ہے، اس کے لیے کوالیفیکیشن بہت بڑی ہے۔ جانے والا مسلمان ہو، جہاں گیا ہے وہاں مسلمان، جانے کا مقصد رب کی رضا ہو، تو کیا ہوگا؟ مریض کے پاس عیادت کے لیے جانا، وہاں اپنے رب کو پائے، اور کیسے پائے گا اس کا حال وہ رب ہی جانے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مریض کی عیادت کے بارے میں میری آپ کی جو بہت کوتاہی ہے وہ معاف کرے، اور زندگی کے جو باقی دن ہیں اللہ اس نیکی سے رب زیادہ مریض نہ کرے اللہ ہو، لیکن اگر ہوں
تو اللہ اس نیکی سے لبریز کر دے کہ ہم مریضوں کے پاس جائیں اور اپنے رب کو پائیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.